علیکم، میں امداد سنگرو۔ صدر عارف علوی نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور بتا دیا ہے کہ عمران خان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ عمران خان صاحب کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی تھیں وہ ہو گئی ہیں ناکام، اور عاصم منیر نے جیل جا کر عمران خان صاحب سے تفتیش کی ہے، اور ساتھ ہی شیخ رشید صاحب دوبارہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ لال رضائی اور چمی کا قصہ وہ بڑا آج مشہور رہا، بڑا بلکہ وائرل رہا، اور پرویز الہی صاحب کی ہیں قسمیں اٹھا رہے ہیں پرویز الہی صاحب، اور بلکہ پرویز الہی صاحب سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو پرویز الہی نے دیا تھا دھوکہ۔ اپریل میں جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، جب پنجاب کے لیے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا تھا، اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے، یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے نامزد کر لیا تھا، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تھے سیدھے بنی گالا، اور انہوں نے پنجاب کی حد تک گیم الٹ کے رکھ دی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ بلا بن گئے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ پنجاب کی حکومت اپنی، کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت تھی، لہذا وہ جو اسکیم تھی، جو ایک سیاسی ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی، اس کو پرویز الہی صاحب نے ناکام بنا دیا۔ اور پھر جو عمران خان صاحب اگلے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد عمران خان صاحب جیل میں جانے تھے، وہ نہیں جا سکے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ عمران خان صاحب نہ صرف باہر رہے بلکہ 9 مئی جیسا سانحہ کر دیا، واردات ڈال دی 9 مئی جیسی، 14 مارچ کیا، 15 مارچ کیا، 18 مارچ کیا۔ تو پرویز الہی صاحب کے لیے ہمیشہ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے پریس کانفرنس کرنے کا، انٹرویو دینے کا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کو بلا کر انہوں نے ترلے کیے کہ یار بتاؤ کس کو انٹرویو دینا ہے، کہاں پریس کانفرنس کرنی ہے، مجھے بتا دیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگلوں نے جو پریس کانفرنسز کرواتے ہیں انہوں نے کیا انکار۔ ایک میڈیا ٹاک پرویز الہی صاحب کی جب نئے گرفتار ہوئے تھے اور عدالت میں لائے گئے، تو اس وقت پرویز الہی صاحب سے سوال کیا تھا لاہور کے کسی صحافی نے، کیونکہ لاہور میں پیشی تھی ان کی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی نے کیا ہی نہیں، آکھیا ہی نہیں، کوئی آکھے تو صحیح، کوئی کہے تو صحیح مجھے کہ پریس کانفرنس کروں۔ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب تو ہر دم ہر وقت تیار، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، ظاہر اچھے رہے ہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب بطور اپنا حکومت سے جانے کے بعد، اور جب یہ پرویز الہی صاحب سی ایم بن گئے تھے پنجاب کے، تو جس وقت وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، جنرل عاصم منیر کے خلاف ویلاگز کیا کرتے تھے، انٹرویوز دیتے تھے، تو اس وقت بھی پرویز الہی صاحب اگلے لمحے آ جاتے تھے کہ جی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ مونس الہی صاحب آ جاتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے بھیجا تھا پرویز الہی کی طرف، اپنا عمران خان کی طرف، کہ جی آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں نہ جائیں، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں۔ تو ہم نے تو باجوہ کے کہنے پر ادھر، کیونکہ باجوہ بھی ڈبل گیم کر رہے تھے، باجوہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جائے، وہ بھی سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے، ظاہر ہے وہ بھی 2 نمبریاں بہت کر رہے تھے باجوہ صاحب بھی۔ لیکن اب پرویز الہی صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ویسے کمال ہے، ویسے آئی ایم ایف کے لوگ اور یورپین یونین کے لوگ عمران خان سے ملنے آتے ہیں جیل میں۔ مطلب ایک بار آئی ایم ایف کا وفد عمران خان کے ہاں چل کر کیا گیا، جب یہ آئی ایم ایف کی اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں جو بات چل رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ڈیل چل رہی تھی آئی ایم ایف کی، تو اس وقت ملاقات کرنے چلے گئے عمران خان کے ساتھ۔ اسی وفد نے پیپلز پارٹی کے قیادت سے ملاقات کی، اسی وفد نے دیگر سیاسی جماعتوں کی، مسلم لیگ نون کے بطور پولیٹیکل پارٹی الگ سے ملاقات کی۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف نے یہ شو کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان کے دستخط کے بغیر تو آئی ایم ایف ڈیل دینے کو تیار نہیں تھا، عمران خان کی گارنٹی چاہیے تھی آئی ایم ایف کو۔ مطلب حیران کن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے اور یورپین یونین کے وفود جو ہے وہ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مطلب بہرحال اب اس کو حکومت بتائے گی کہ جی جیل میں عمران خان صاحب سے اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی خدا کی قسم آج تک کسی نے مجھے پریس کانفرنس کے لیے نہیں کہا، یعنی وہ کہہ رہے کوئی کہہ کر تو دیکھیں نا۔ پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ تعلق ہے اور نبھاؤں گا، ان کے ساتھ والی سیل میں رہتا ہوں، اور یہ کہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے پاس، لاہور میں مسلم لیگ نون کے پاس
کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اور ووٹ عمران خان صاحب کو پڑے گا اور لاتعداد ووٹ پڑے گا اور دنیا دیکھ لے گی کہ کتنا ووٹ پڑتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں. پرویز الہی صاحب ہر وقت تیار اور وفادار رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بار ان سے چوک ہو گئی. اس بار انہوں نے انہیں کاندھوں کو نوچنا شروع کیا یا کاندھوں کے اوپر کچھ نہ کچھ حرکت فرما دی جو کاندھے ہر بار اٹھا کر ان کو اقتدار میں لاتے تھے، پرویز مشرف کے دور میں بھی اور اب بھی. تو انہی کے ساتھ انہوں نے وہ سمجھے تھے کہ جی اب یہ ڈبل گیم چل جائے گی، تو ہر بار تو نہیں چلتی. تو اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کے صاحبزادے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خود یہاں جیل کاٹ رہے ہیں، اور ابھی بھی لمبی جیل ہے ان کی اور عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جیل لمبی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کی کل ضمانت مسترد ہو گئی. عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا ریلیف آیا ہے، وہ سائفر والا جو اپنا جیل ٹرائل ہے اس پر عدالت کا آرڈر آیا ہے کہ جی وہ 20 نومبر تک اس پر اسٹے برقرار رہے گا. لیکن ظاہر ہے عدالت اسٹے اٹھا دے گی، لیکن یہ ہے کہ جو گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے تھے وہ سلسلہ ذرا رکا ہوا ہے. یعنی جو مقدمے کا منطقی ڈیسیشن جو ہے، منطقی انجام جو ہفتے بعد ہونا تھا وہ 2 ہفتوں بعد ہو جائے گا. اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، نظر آ رہا ہے. اس میں تو شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی پھنستے ہیں. انہوں نے بھی عمران خان کو کہا تھا نا کہ یہ جی امانت ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں 27 مارچ کی جو سائفر، یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں. تو بہرحال عمران خان صاحب کو تو وہاں سے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. لیکن اب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تڑفنا شروع ہو گئے دوبارہ. کمال ہوا، چمی دے دی انہوں نے ایک صحافی کو. کس بات پر؟ کہ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی میں تیسری بار چلے پر جاؤں. تو ایک نوجوان صحافی تھا، بچہ، اس نے کہا کہ جی اللہ نہ کرے آپ تیسری بار چلے پر جائیں. تو شیخ رشید صاحب نے مطلب بے ساختہ ہو کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنے قابو سے باہر ہو کر، شیخ صاحب نے اس نوجوان کا منہ چوم لیا کہ نہ جاؤ تمہیں چمی دوں، تمہارا منہ چوموں میں، تم نے ایسی بات کر لی ہے. لیکن ساتھ ہی پھر شیخ رشید صاحب تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر دہشت گردی کے 70-80 مقدمات ہیں، ان کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، لیکن گرفتاری کے لیے میں تیار ہوں. مجھے الیکشن جیل سے لڑنا ہے یا جیل سے باہر لڑنا ہے. میں نے لال رضائی خرید لی ہوئی ہے، اور میں نے کیا کہتے ہیں وہ تکیے خرید لیے ہوئے ہیں، اور باقی باتیں شیخ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب جو انوکھے لاڈلے ہیں، بلوچستان کی انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ جی 2-3 سیٹیں نون لیگ کو ملے گی، 2-3 سیٹیں ملیں گی مولانا فضل الرحمان کو، 2-3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی. آصف زرداری نے تو ابھی تک اپنے کارڈ جو ہے وہ سینے سے لگا رکھے ہوئے ہیں. اور عمر کے اس حصے میں کوئی ایسا بیان میں نے نہیں دیا دوستوں کے خلاف، فوج کے خلاف. اور انوکھے لاڈلے کا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا وقت آ گیا ہوا ہے اور وہ فیصلے آسمانوں میں ہوں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آتے نظر نہیں آ رہے. شیخ صاحب کی مرضی ہے، جو مرضی کہتے پھرے. اچھا جی، اب جو معاملہ تھا صدر عارف علوی صاحب کا، وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے، بڑا مزیدار ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی کئی وجوہات. اب اول تو یہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کسی سیاستدان اور فوج کے درمیان تصادم ہو کیوں، اور پھر کوئی سیاستدان فوج کے ساتھ مصالحت چاہے کیوں. اگر تو آپ نے عوام کے ووٹ کے ذریعے آنا ہے تو فوج ایک ادارہ ہے، فوج کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے سیاست میں، فوج کا ایک محدود کردار ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے. تو لہٰذا فوج کے ساتھ مفاہمت کروانے کی عارف علوی صاحب کوششیں کر کیوں رہے تھے؟ اتنے بڑے عمران خان صاحب انقلابی بن گئے، کہتے ہیں جی میں تو اپنا انقلاب چاہتا ہوں، میں تو حقیقی آزادی چاہتا ہوں. تو حقیقی آزادی والے فوج کے ساتھ مصالحت کیوں چاہ رہے تھے جی؟ سوال ہے نا. تو جن سے آپ آزادی چاہتے ہیں ان کے ساتھ مصالحت، کیونکہ عمران خان صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے، وہ بھی قوم کے ساتھ. ادھر جا کر پاؤں پکڑتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام کروا دو، میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. نہیں بنی بات. بلاول بھٹو زرداری نے سیدھی دھمکی لگا دی. باجوہ صاحب جب یہ عمران خان صاحب کی لے کر گئے تھے تجویز کہ جی وہ اسمبلی عمران خان توڑ دے گا، آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں.
جب انہوں نے انکار کیا، مولانا فضل الرحمان نے، آصف زرداری نے، شہباز شریف نے، بلاول بھٹو نے، خالد بگسی نے اور دوسروں نے، تو باجوہ صاحب نے اشارے کنائیوں میں مارشل لا کی دھمکی لگا دی، تو بلاول نے کہا کہ ٹھیک ہے لگاؤ پھر مارشل لا، لگاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں پھر عوام میں۔ تو جتنے روب سے، دبدبے سے باجوہ صاحب جو ہے وہ سیاستدانوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور ٹھیک ہے جی آپس میں نبڑو جا کے۔ ان کو تو ایکسٹینشن نظر آ رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب ایک طرف فوج کے ساتھ مل کر حکومت کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسری طرف قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے تھے کہ میری تو لڑائی فوج سے ہے، یہ اصل ذمہ دار ہے برائیوں کے، مجھے کچھ ہوگا تو ذمہ دار یہ ہے، مجھے قتل کیا جائے گا تو ذمہ دار یہ، میری حکومت انہوں نے گرائی ہے۔ نوجوانوں کو بھڑکا رہے تھے فوج کے خلاف، اور صدر عارف علوی کے ذریعے فوج کے ساتھ مصالحت کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر عارف علوی صاحب نے حکومت سے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایوان صدر میں ایک نہیں 2 ملاقاتیں کروائی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی عمران خان کے ساتھ۔ ان ملاقاتوں میں بھی یہی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ اس حکومت کو ختم کریں، چلتا کریں، میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دوں گا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے عمران خان صاحب نے، بلکہ قومی اسمبلی کے انتخابات تھے اور پنجاب کے دونوں، جو پنجاب کے 20 حلقے خالی ہوئے تھے، جو جلسے کیے تھے، ان جلسوں میں فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ اپنا نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے، یہ حکومت آصف زرداری، نواز شریف، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایسے بندے کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے جو ان سے حساب کتاب لے، ان سے پوچھے، یہ کسی محب وطن کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے۔ تو پھر سوال، اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جب تک نئے انتخابات ہو جائیں اس وقت تک آرمی چیف جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب رہے۔ پھر سوال ہوئے کہ جی، پھر آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کے سارے جرنیل محب وطن ہیں۔ یہ سوال ہوا نا کہ فوج کے جرنیلوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ پھر کامران خان کو انٹرویو دے کر انہوں نے کہا کہ جی ایکسٹینشن، ایک اور ایکسٹینشن میں چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ باجوہ اوپر رہیں گے، عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں انتخابات ہوں گے تو میں تو کلین سویپ کر جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں نظام بدل دوں گا، صدارتی نظام آ جائے گا۔ تو صدر عارف علوی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی کئی وجوہات تھیں فوج کی اور عمران خان صاحب کے درمیان مصالحت کی کوششوں کی ناکامی کی۔ کیا وجہ تھی؟ سیدھی سیدھی کہ بند کمروں میں پاؤں پڑتے تھے عمران خان صاحب، اور عوام میں جا کے گالیاں دیتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ ان کو کہا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ایک بار نہیں کئی بار، اور ہم یہ کئی بار رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ طرز عمل سیاسی نہیں ہے، اس سے باز رہیں۔ پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے 14 اپریل کو، اس کے بعد جب ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف اس طرح لوگوں کو نہ بھڑکائیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی مسلسل کرتے رہے یہ کہ بند کمروں میں پاؤں پکڑتے رہے اور باہر آ کر فوج کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکاتے رہے۔ 3 نومبر کو جب حملہ ہوا اس سے پہلے کہا کہ جی مجھے قتل کیا جائے گا، اور جو لوگ مجھے اشارہ دیا فوج کی قیادت کمان کی طرف، جو لوگ مجھے قتل کریں گے ان کے نام میں نے ایک ویڈیو بیان میں ریکارڈ کروا کے ویڈیو میں نے باہر بھیج دی ہوئی ہے، مجھے کچھ ہوگا تو پھر وہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ پھر 3 نومبر کو جب اٹیک ہوتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تو اس کو وہ ڈی جی سی اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے گلے ڈال دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آصف زرداری قتل کروائیں گے، انہوں نے پیسے دے دیے دہشت گرد تنظیموں کو۔ تو وہ مسلسل اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک نفرت لوگوں میں پیدا کرتے رہے، بھڑکاتے رہے لوگوں کو۔ تو اس کا انجام ظاہر یہی ہونا تھا کہ مصالحت کی کوشش ہو گئی ناکام، کیونکہ فوج سمجھ رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے بھی چلا گیا ہے، اگر اس کو دوبارہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سہارا دیا تو اس نے باجوہ کے ساتھ بہت کم کیا ہے، بعد میں آنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ کریں گے۔ جو باجوہ کے ساتھ کیا، نیوٹرل، غدار اور جانور، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے نا۔ تو لہذا فوج نے پھر کہا کہ جی مصالحت کی، صدر صاحب کو کہہ دیا انہوں نے کہ جی اس کا، کیونکہ باجوہ سے ملاقات تو کروا دی، لیکن جب
اور بڑی کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ عاصم منیر آرمی چیف نہ لگے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک آرمی چیف کے تقرر کے خلاف لانگ مارچ لے کر عمران خان صاحب نکلے ہوئے تھے. تو اس وقت پھر جب آرمی چیف لگ گئے عاصم منیر صاحب، تو خان صاحب سے بات کروانے کی، ملاقات کروانے کی بارہا کوشش کی صدر الوی نے، اور عاصم منیر صاحب نے کہا کہ صدر صاحب یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ملاقات نہیں کروں گا. تو یہ حال ہوا عمران خان صاحب کا. اور اب صدر صاحب جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی مصالحت کا، یا کوئی امکان نہیں ہے عمران خان صاحب کی واپسی کا. شیخ رشید، پرویز الہی جو مرضی کہتے رہے، حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب مائنس ہو چکے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.